اور میں ابھی اس کے پیچھے اپنے وہ ویڈیوز لگاؤں گی جو آپ لوگ دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اب کیا ہوں اور میں تب کیا تھی. میں ایک دم ڈراؤنی اور ایک دم پتلی ہو گئی تھی جب میں ابلیس کے اس میں آ گئی تھی. ابلیس جنات حاوی مجھ پہ جب ہو گیا تھا تو میری کیا حالت ہوتی تھی. درگاہ جانے کے ٹائم پر میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی تھی. مغرب میں میری طبیعت خراب ہونے لگ جاتی تھی. باقی ٹائم پہ میں نارمل رہتی تھی. اور درگاہ میں جا کے بھی میں تھوڑا اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کرتی تھی. تو ایسا سب میں نے دیکھا ہے. میرے بچے بھوکے پیاسے بسکٹ کھاتے تھے, چپس کھاتے تھے, کیونکہ میں ان کو نہیں دیکھ پاتی تھی. میں اپنے بچوں کو دیکھ کے روتی تھی کہ مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچے لوگ کا کیا ہوگا کر کے. میں صرف روتی تھی. لیکن اللہ رب العالمین, اللہ نے میرا ہر تکلیف میں, ہر پریشانی میں میرا اللہ نے ساتھ دیا. اللہ نے اگر مجھے پریشانی دی ہے نا تو اللہ نے اس میں میرا ساتھ بھی دیا. اور اسی کے بعد سے میں اللہ کی طرف میرا ایسا رخ ہو گیا. میرے کو پہلے دعا مانگنا نہیں آتا تھا, نہیں سمجھ پاتی تھی. کیا ایک بولتے نا دلی لگاؤ نہیں ہوتا تھا دعا میں. نماز بھی بس پڑھنا ہے کر کے پڑھتے تھے. لیکن ابھی اندر سے روح ہوتی ہے, اپنی روح سے مجھے خوشی ملتی ہے نماز پڑھنے کی. ایک سکون ملتا ہے نماز پڑھنے کی. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا کروڑوں احسان. اللہ کوئی چیز دے یا نہ دے, پر اللہ لیکن نماز کی دولت دے. الحمدللہ میرے شوہر بھی نماز پڑھتے. میرے شوہر تو تہجد سٹارٹ بھی کر دیے, وہ پڑھتے ہیں. اللہ کا کروڑوں احسان ہے. ایک ٹائم ایسا تھا کہ وہ بھی نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ تو اللہ ہی کی طرف سے تو اللہ چاہتا ہے تو ہم کو سجدے کی توفیق دیتا ہے, ورنہ کوئی نماز نہیں پڑھ پاتا ہے. تو اللہ کا میں یہی شکر ادا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو ہمیشہ نماز کی توفیق دینا اللہ پاک. میں کہیں باہر جاتی ہوں, راستے میں ہوتی ہوں تو میری نماز چھوٹتی, لیکن جب اگر گھر میں ہوتی, میں نماز کی وجہ سے کہیں نہیں جاتی فرینڈز. نماز کے وجہ سے نہیں جاتی میں, کیونکہ نماز چھوٹ جاتی ہے. میں گھر, بچوں کا اسکول, بچوں کا ٹیوشن, اور میں گھر پہ ہی رہتی ہوں. میں کہیں نہیں جاتی ہوں کیونکہ نماز چھوٹ جاتی ہے. یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میری باتوں میں کتنی سچائی ہے. میں سچ بولتی ہوں, مجھے جھوٹ بالکل نہیں پسند, مجھے غلط بولنا نہیں پسند. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا ہوگا تو آپ لوگ سمجھ جائیں گے. اور پلیز مجھے درگاہ کے ٹاپک کے ریلیٹڈ کوئی بھی ٹاپک مت کریے, کیونکہ وہ میرے بابا ہے. انہوں نے مجھے اللہ کا راستہ انہوں نے ہی دکھایا ہے. انہوں نے اپنی بیٹی کو ٹھیک کیا, اور میں نے پہلے دن ان کو وہی بولا تھا کہ سرکار آپ میرے بابا ہو, میں آپ کی بیٹی ہوں, مجھے اچھا کر کے بھیجو. میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. جب میرا رضا کو میں فیڈ کراتی تھی, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. میرے شوہر کے پاس میری حاضری والا بھی ویڈیو ہے, لیکن میں وہ آپ کے ساتھ میں نہیں شیئر کر سکتی کیونکہ میں نہیں دیکھنا چاہتی وہ سب چیزیں. یہ ویڈیو نارمل ویڈیو تھی تو میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کیا. میرے بچے جس دن وہاں پہ آپ کو ویڈیو میں پتہ چل جائے گا, بارش آ رہی تھی بہت, اور اس دن کا رات کا دن تھا جس دن میرا درگاہ میں اتارا تھا. اس دن بہت بارش آ رہی تھی تو درگاہ کے اندر بھی پانی آ رہا تھا. تو میں حاضری بھر رہی تھی, میرے کو حاضری آ رہی تھی. کچھ رات کو 8 ساڑھے 8 بجے کا ٹائم ہے, مطلب مغرب کے بعد کا ہی ٹائم ہے. اور سب لوگ چلے گئے تھے, درگاہ پوری خالی ہو گئی تھی. ہم لوگ اکیلے درگاہ میں تھے, باقی لوگ رات کو آئے تھے. ہم لوگ جلدی چلے گئے تھے کیونکہ مجھے گھر میں بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی, ڈر لگ رہا تھا گھر میں. تو پھر میرے بچے, ممی, میں وہ حاضری لے کے نا وہ پانی میں وہ سلپ ہو رہی تھی. میں حاضری میں گر رہی تھی بار بار, کیونکہ پانی تھا, بارش میں مجھے حاضری آ رہی تھی, میں سلپ ہو رہی تھی. اور میرے بچے, میرے ہسبینڈ کہیں سے جھاڑو لے کر آئے, یہ پانی کو ہٹاتے یہاں سے کر کے, تو وہاں پہ صفائی کے لیے ہوتا ہے. تو میرے ہسبینڈ کہیں سے جھاڑو لائے, دیکھا دیکھ مطلب وہ پانی ہٹا رہے تھے وہاں سے, کہ میں گر رہی تھی حاضری لے کے, پھسل رہی تھی بار بار. تو اس سے مجھے اور لگ رہا تھا. تو میرے بچے بھی پپا کی ہیلپ کرنے لگے, پورا پانی ہو گیا تھا. تو پانی بس بہا رہے تھے میرے ہسبینڈ اور میرے دونوں بچے. اس ٹائم پہ ہمارا ساتھ کسی نے نہیں دیا, صرف میری فیملی تھی, میرا اللہ تھا اور بابا جلال تھے. آپ لوگ بولتے ہو کہ درگاہ جانا شرک ہے, میں درگاہ جاؤں گی, میری جب تک جان ہے میں درگاہ جاؤں گی, میں ان سے ملوں گی, اور میرا ان سے ملنا میری آخری دم تک رہے گا. میں درگاہ جانا نہیں چھوڑوں گی. آپ لوگوں کو میرا ویڈیو دکھے گا درگاہ کا تو آپ لوگ پلیز مجھے شرک مت بولیے, وہ میرے بابا ہے, کیونکہ یہ ماں باپ میرے آخرت میں نہیں کام آئیں گے. یہ تو دنیاوی ماں باپ ہے, کیونکہ میرے ماں باپ کافر ہے, نان مسلم ہے.
تو بس میرا یہی تھا درگاہ والا ویڈیو جو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتی تھی. میرے بچوں کو بھی درگاہ جانا پسند ہے کیونکہ ان کی ممی کو انہوں نے ہی ٹھیک کیا ہے. آج اگر ان کی ممی ہے تو ان کی وجہ سے ہی ہے. اللہ پاک سے صرف ہم دعا کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے دعا میں بھی بہت شفا ہے، اور وہ لوگ بھی ہمارے میں اتنی پاور نہیں ہوتی ہے کہ ہم کر سکیں، کہ ہم آدم کی ذات ہے. آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی تو ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، تو ہم گنہگار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں شاید لیٹ سنتا ہے، لیکن ان کی دعا جلدی، کیونکہ وہ پاک روح ہے. انہوں نے عبادت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ تاثیر عطا کی ہے، ان کو وہ شفا عطا کی ہے، ان کو وہ رتبہ عطا کیا ہوا ہے. تو اسی لیے آج میں ہوں میرے بچوں کے ساتھ میں، تو انہی کی وجہ سے ہوں. کیونکہ میں بہت عالموں کو بھی دکھا چکی تھی. مجھے کسی نے بولا کوئی عالم کو بتاتے. نہیں، میں عالموں کو دکھا چکی تھی. میں جاتی تھی عالموں کے پاس میں بھی، لیکن پتہ نہیں وہ لوگ کچھ پڑھ کے دم کرتے تھے، صرف پانی دیتے تھے، پینے کے لیے بولتے تھے. تو مجھے اس سے اتنی راحت نہیں ہوتی تھی. تو پھر درگاہ جا کے مجھے، اور درگاہ کے جو مزاور ہے، جو بھائی ہے، اکبر بھائی ہے، وہ سب ہے، انہوں نے بھی مجھے بہت سپورٹ کیا. اس دن ہم لوگ جب رات میں وہاں پہ گئے تھے تو ہم لوگ بھاگا بھاگی گئے تھے گھر سے. ہم لوگ نے نہ کھانا لیا تھا، نہ بسترے لیے تھے، کچھ بھی نہیں لیا تھا. ہمارے پاس بستر نہیں تھا. تو میں نے ان کو فون کیا، کیونکہ وہ ان لوگ آجو باجو میں ہی رہتے. میں بولی بھائی ہمارے پاس بستر نہیں ہے، میرے بچے چھوٹے چھوٹے، میں کیسے ان کو یہاں پہ سلاؤں. بہت کیڑا بھی، مونگی آ رہی تھی وہاں پہ. کالی درگاہ ہے نا، کھلی جگہ ہے. تو انہوں نے اپنی وائف کو فون کیا کہ ایسے ایسے ایک ہے وہاں پر آئے ہیں، ان کو چٹائی اور ایک بلینکٹ دے دو، بستر دے دو بولا. تو انہوں نے مجھے دیا. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا اس ٹائم پہ. میں ان کی بھی بہت احسان، کہ میں آج اچھی ہو گئی. انہوں نے میرا علاج کیا، انہوں نے میرے کو اچھا کر دیا الحمدللہ. تو آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا، اور اچھا لگا ہوگا تو پلیز لائک کر دینا اور مجھے سبسکرائب کر دینا. اور میں آپ کے ساتھ میں میرے وہ درگاہ والا ویڈیو ڈالتی ہوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. کیونکہ میں جو بولتی ہوں فرینڈز، سچ بات کرتی ہوں. میں سچی بات سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی اگر آپ کے ساتھ میں کبھی ایسا ہوتا ہے تو ڈی موٹیویٹ مت ہونا، کبھی بھی خود سے مت ہارنا. یہ بولنا نہیں مجھے ٹھیک ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں گی، دماغ میں نیگیٹیو تھاٹس مت لانا. کیونکہ ہم اگر جب تک خود سے نہیں ہارتے تو ہم کو کوئی نہیں ہرا سکتا. جب تک ہم خود سے نہیں ہارتے. تو اگر آپ کو کسی کو بھی ایسا کوئی بھی پرابلم ہوتا ہے تو پلیز اپنا علاج کریے، اپنے فیملی کو شیئر کریے. کوئی تو راستہ نکالیے، لیکن کوئی ایسے نیگیٹیوٹی اپنے دماغ میں مت لے کر آئیے. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کو پردے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اگر پردہ نہیں کرتے تو ایسا ہوتا ہے جیسا میرے ساتھ میں ہوا ہے. کیونکہ ہم ایک مخلوق ہے، ہمارے جیسے کئی ہزار مخلوق ہے جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ ہم کو دیکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ ہمیں برقع پہننے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مخلوقیں ہمیں گھورتی. ہم کو انسانی لوگوں سے بھی بچنا ہے، نظروں سے، اور ہم کو وہ مخلوق سے بھی بچنا جسے ہم جو ہواؤں میں گھومتے، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کے لیے ہم کو پردے کا حکم ہے، اس کے لیے ہم کو برقع پہننے کا حکم ہے. آپ لوگ جو مجھے بولتے ہو بلیک ٹینٹ پہنا ہے، پینگوئن لگ رہی ہو، بونی پہن لیا ہے، وہ بھی میرے پاس کمنٹ ہے. تو ہمارے برقعے کا یہی مطلب ہے کہ ہم کو دنیاوی لوگوں سے بچنا ہے. نظر بد بہت بری چیز ہے، جو میرے بچوں کو ہوئی تھی نظر بد، پر اللہ کا کرم میرے بچے اچھے ہو گئے. نظر بد سے میرے دونوں بچے ہاسپٹل میں پہنچ گئے تھے. دونوں بچے ساتھ میں، ایک کو ڈسچارج کر کے آج لائی تھی، دوسرے کو لے کر گئی تھی. ہاسپٹل پہنچ گئے تھے میرے بچے لوگ. تو میں نے اتنا کچھ جھیلا ہے کہ آپ لوگ کے ساتھ میں وہی شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ میں ایسا ہوا ہے کر کے. آپ لوگ اسی لیے برقع پہنو، پردہ کرو، کیونکہ یہ مخلوق ہمیں ایک گھورتے رہتی ہے. ہم کو نہیں دکھتی ہے وہ، لیکن وہ ہم کو دیکھتے رہتے. وہ ہمارے جسم کے ساتھ کھیلتے. میرے ساتھ اس ٹائم پہ بہت کچھ ایسی حرکتیں ہوتی تھی جو انشاءاللہ میں آپ کو دوسرے ولاگ میں بتاؤں گی، کیونکہ یہ ولاگ بہت بڑا ہو جائے گا. اور آپ لوگ میرا پورا ویڈیو دیکھو گے تبھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں ایک پرسنل آپ کے سامنے ایکسپیرینس ہوں
کی اثرات ہوتے ہیں. لوگ اسے ڈپریشن بولتے ہیں, وہ انگلش میں بولتے ہیں, لیکن وہ ڈپریشن نہیں ہے, وہ اثرات ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں بیٹھ کے ہم کو پاگل کرتے, ہم کو بری چیزوں میں ڈال دیتے, جو ہم کو برے راستے میں لے کر جاتے ہیں. اور اس ٹائم پہ ہم ڈپریشن کی دوا کھا کے ان کو اور بھی اپنے اوپر ہی رہنے دیتے, اور ہم سونے میں ہی رہتے. ڈپریشن کی دوا سے صرف سونا, نیند ہی آتی رہتی ہے, اور ہمارا دماغ تبھی شانت رہتا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ کا اتنا بڑا احسان کہ اللہ نے مجھے ڈپریشن کی دوا چالو نہیں ہونے دیا. الحمدللہ میرے فیملی میں, میرے ان لاز میں سب کو مائنڈ کی دوا چالو ہے, یہاں تک کہ میری ماں کو تک چالو ہے مائنڈ کی دوا, الحمدللہ. لیکن میرے کو ایسا اللہ نے کچھ بھی ہونے نہیں دیا, اللہ کا کروڑوں احسان ہے. ٹھیک ہے, تو درگاہ میں میرے بابا ہے, میرے والد ہے, اور درگاہ میرا مائکہ ہے. میں ان کو سلام پیش کرنے ہمیشہ جاتے رہوں گی, ان کے نام پہ پڑھائی کر کے ان کو بخشوں گی, اور ان کے یہاں پہ بیٹھ کے میں صرف اللہ سے دعا مانگوں گی, اللہ سے مانگوں گی, اور کسی سے نہیں. ہاں میں انسانی فتنوں سے دور رہتی ہوں. یہ جو بابا لوگ ہوتے ہیں جو دعا تعویذ کرتے ہیں, یہ سب چیز انسانی فتنہ تو سب سے بڑا شرک ہے کہ وہ ہمارے جیسے انسان وہ پڑھ کے میں نے کیا ہے, یہ سب اپنے بچوں کے لیے کیا ہے میں نے. لیکن میں بولی نا, جیسے جیسے مجھے درگاہ سے جو میں اپنے آپ ہی بدل گئی, جو چیز ہمارے اسلام میں نہیں ہے وہ میں نہیں کرتی. میں انسانی فتنوں سے دور رہتی ہے. میں یہ تعویذ, یہ پانی مطلب یہ پھونکنا, تعویذ سے نہانا, یہ سب چیزوں سے ہمیں یہ تو سخت گناہ ہے, سخت حرام ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولے گا, بلا اس کو جس کے اوپر تو بھروسہ کر کے جاتا تھا نا, وہ تیرا ٹھیک کرے گا. اب اس کو بلا, وہی تجھے قبر کے عذاب سے بچائے گا, وہی تجھے جہنم میں جانے سے بچائے گا. اسی لیے میں انسانی فطروں سے الحمدللہ میں ابھی دور ہوں. لیکن میں ایک ٹائم پہ جب میری طبیعت خراب تھی تبھی میں اس چیزوں میں تھی, لیکن اللہ کی طرف سے جب سے مجھے ہدایت ہوئی ہے تب سے میں اللہ کو جو پسند چیز نہیں, میں وہ چیز کرتی ہی نہیں ہوں. میں انسانی فتنوں سے دور ہوں, صرف میں اللہ کو مانتی ہوں اور میرے بابا جلال کو مانتی ہوں. میرے بابا جلال میرے سرکار ہے, میں ان کی فوٹو اپنے گھر میں بھی رکھی ہوں. وہ میری محبت ہے, وہ میری عزت ہے ان کے لیے. میں اپنے گھر میں اگربتی بھی لگاتی ہوں, کیونکہ اگربتی سے ہمارے گھر سے نگیٹیوٹی باہر جاتی ہے. کوئی بھی نگیٹیوٹی ہوتی نا, وہ ہمارے گھر سے اگربتی لگانے سے باہر جاتی ہے. میرے سرکار ہے, میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گی ابھی کہ میں نے ان کو اپنے گھر میں رکھا ایک محبت سے. میرے بزرگ ہے وہ, میرے ماں باپ ہے وہ, بس وہی بات ہے اور کوئی بھی بات نہیں. تو میں ابھی آپ کو میرے آگے وہ ویڈیوز لگاؤں گی, تو آپ دیکھنا کہ اس ٹائم پہ وہ نکھت کیا تھی اور یہ نکھت کیا ہے کر کے آپ کو خود بخود بدلاؤ پتہ چل جائے گا. اور یہ اللہ کا ایک کرشمہ ہے میرے لیے. آج الحمدللہ اللہ نے مجھے اسلام میں بھی لیا, اللہ نے مجھے اس راستے پر بھی, کیونکہ میں اس راستے پر نہیں تھی, میں نے صرف اسلام قبول کیا تھا. اگر آپ نے میرا ویڈیو دیکھا ہوگا تو میں نے بولا ہوگا میں نے اسلام قبول کیا تھا, لیکن میں نماز کبھی تو ایک ٹائم کی پڑھتی تھی, اور قرآن شریف تو تھا ہی نہیں میرے پاس میں جھوٹ نہیں بولوں گی فرینڈس آپ لوگوں سے, میں سچ بولوں گی, میرے پاس تھا ہی نہیں قرآن شریف. تو بس یہی بات ہے میری درگاہ کو ریلیٹڈ. اور آپ لوگ پلیز پردہ کریے, آپ لوگ پردہ نہیں کرو گے تو جو سزا مجھے ملی ہے وہ کیا تھا وہ میں بھی نہیں جانتی ہوں, لیکن سزا تو مجھے ملی ہے. سزا کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کری, میری توبہ قبول کری, اور مجھے بس ابھی اپنی محبت میں ایسا ڈال دیا ہے کہ وہ میں جانتی ہوں, میرا اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کر دینا, اور لائک کر دینا, اور شیئر کر دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دیکھیے, یہ ویڈیو میرا تب کا ہے جب میری طبیعت خراب تھی, تو میں ایسے اپنے بچے لوگ کو دیکھ کے روتی تھی کہ مجھے کچھ ہو جائے گا تو ان لوگ کا کیا ہوگا. ایسے میری سانس پھولتی تھی, مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی, اور میرا بیہیویئر ایک دم عجیب سا ہو گیا تھا. ابھی تو میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور یہ تبھی کا ہی ویڈیو ہے جب میرا بیٹا یہ 1.5 سال کا ہے, اور میں حاضری میں رہتی تھی, مجھے ہوش نہیں رہتا تھا, تو میرے ہسبینڈ ان لوگوں کو کچھ بھی بسکٹ ویفر لا کے کھلاتے تھے, ان کو بھوک لگتی تھی تو. اور یہ تبھی کا ویڈیو ہے جب میں آپ کو بولی مجھے حاضری آ رہی تھی, اور وہاں پہ پانی بھرا تھا, اور میں حاضری لے کے سلپ ہو کے گر رہی تھی. تو میرے بچے لوگ سب وہاں پہ صاف کر رہے تھے, پانی سب ہٹا رہے تھے, وہاں سے سوائپ کر رہے تھے. اور یہیں پر میں ایک سائیڈ میں ہوں, تو میرے ہسبینڈ نے وہ نہیں نکالا ویڈیو.